جب ہماری آنکھ کھلی تو ہم نے یہ دیکھا اور ہم نے اپنے آپ کو اس کنڈیشن میں پایا کہ ہم ایک ٹریک پہ بھاگے جا رہے ہیں، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ تمام لوگ اس ٹریک پہ بھاگے جا رہے ہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے مجھے جس چشمے کی ضرورت تھی وہ چشمہ میں نے بڑی حفاظت سے جیب میں رکھا ہوا ہے، آنکھوں پہ نہیں لگایا ہوا۔ تلاش حق کا متلاشی کوئی اور نفس ہوتا ہے، نئی بات کا متلاشی کوئی اور نفس ہوتا ہے۔ ہماری ایمانی تناظر میں جو سب سے قیمتی بات ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ کمٹمنٹ نبھانے کی شرط یہ ہوتی ہے کہ یہ میرا اسپیکٹیکل بن جائے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ کام کی بات کو حافظے کی کوٹری میں 4-5 MB اسپیس دے کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے کام کی بات سے کمٹمنٹ کا تقاضا نبھا لیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت رکھی اہل عرب کے سامنے، تو میں اس بات پہ اکثر غور کرتا ہوں کہ ابو جہل کو بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے حق کے ساتھ جس کمٹمنٹ کے متقاضی ہیں وہ صرف اتنی نہیں ہے کہ میرے حافظے کی کوٹری میں 3-4 MB یا 2 MB کی اسپیس نہیں مانگ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف میرے حافظے کی کوٹری یا حافظے کی یعنی میری میموری کے اندر 4 MB کی اسپیس نہیں مانگ رہے، بلکہ وہ میرے پورے شعور اور میرے پورے وجود اور میرے پورے محسوس کے اوپر، میرے عالم محسوس پر، میرے عالم شعور پر، میرے پورے وجود پر اس حق کے تسلط کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ وہ مجھے فلی کمپلیٹ سبمیشن کے لیے مجھے کال کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے اس نے کہا کہ یہ تو میں نہیں کروں گا بھائی، یہ تو میں نہیں کروں گا۔ اور وہ اس وقت بڑی عجیب ہم سچویشن میں ہیں۔ ہماری کام کی بات کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے نا، وہ بڑی کمزور اور بڑی خراب ہے۔ مطلب بات یہ ہے کہ ہم نے جو کام کی بات ہے اس کو ہم نے حافظے کے اندر 3-4 MB کی اسپیس دی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا یاد رکھنا یا اس کا جان لینا انف ہے، اس کا اسپیکٹیکل بنا لینا ضروری نہیں ہے۔ تو بہت سے لوگ ملتے ہیں زندگی میں، آپ دیکھتے ہیں بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتہ کہ آپ کو یہ نہیں کرنا؟ نہیں مجھے پتہ ہے، وہ میں جانتا بھی ہوں اور مجھے پتہ بھی ہے اور یہ میری میموری میں بھی ہے۔ یعنی ایسی بات ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے مجھے جس چشمے کی ضرورت تھی وہ چشمہ میں نے بڑی حفاظت سے جیب میں رکھا ہوا ہے، آنکھوں پہ نہیں لگایا ہوا۔ اور جب آپ انہیں یاد دلاتے ہیں کہ بھائی تمہیں یہ چشمہ دیا گیا تھا، جب یہ چشمہ لگاؤ گے تو تمہارا مسئلہ حل ہوگا نا، تب تمہیں مسئلہ نظر آئے گا، تو وہ میرے یاد دلانے پر جیب سے چشمہ نکال کے آنکھ پہ لگاتے ہیں، اور پھر سچویشن کو دیکھ کے دوبارہ چشمہ اتار کے جیب میں ڈال لیتے ہیں، اور زندگی اس چشمے کے بغیر گزارتے ہیں۔ اس چشمے کو جیب میں رکھ کے اس لیے گھومتے ہیں تاکہ لوگوں کو بتا سکیں کہ میرے پاس یہ چشمہ بھی ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں، مجھے یہ بھی پتہ ہے، میں نیچرل لرننگ بھی جانتا ہوں، میں ڈی اسکولنگ بھی جانتا ہوں، میں کیپٹلزم کے بارے میں بھی جانتا ہوں، میں اسلام کے ورلڈ ویو سے بھی واقف ہوں، اسلام کے ورلڈ ویو سے واقف ہوں، کیپٹلزم جانتا ہوں، لائف اسٹائل کے مسائل جانتا ہوں، میری نوئنگ میں یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ میرا لینس نہیں بنا۔ یہ یعنی ایک بڑا قیمتی چشمہ جو میری ذوف بینائی کی شدید ضرورت ہے، یعنی میں قریب اندھوں جیسی زندگی گزار رہا ہوں، اور ایک چشمہ اللہ نے مجھے عطا کیا جس سے میری بینائی واپس آ جاتی ہے، اس کو جیب میں رکھ کے دوڑے جا رہا ہوں، بھاگے جا رہا ہوں۔ یہ والی کیفیت بعض اوقات انسانوں کی ہو جاتی ہے، بڑی عجیب سی بات ہے۔ میں بہت معذرت کے ساتھ میں ایسی مثال دے رہا ہوں، لیکن یہ میرا خیال ہے کہ ہماری سچویشن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک اور بھی میٹافر یوز کرتا ہوں، وہ میٹافر میرا خیال ہے کہ اور اس سے بھی پہلے کا ایک اور میٹافر ہے کہ دیکھیے ہم سب کی مثال، ہم سب کی جتنے بھی لوگ اس وقت ہم اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس وقت مسلم سوسائٹی میں جتنے بھی لوگ اس وقت زندہ ہیں، ہم سب کی مثال ایک میٹافر سے سمجھی جا سکتی ہے کہ کیونکہ ہم سب لیس دین 100 ایئرس کے اندر ہی اس دنیا میں تقریباً آئے ہیں، اور ابھی ہم اسی 20ویں اور 21ویں صدی ہی کے لوگ ہیں۔ ہماری مثال ایسی ہے کہ جب ہم نے آنکھ کھولی، یعنی آنکھ کھولی کا مطلب اویکننگ ہے، آنکھ کھولی کا مطلب ہمارے شعور کی بیداری ہے۔ یہاں آنکھ کھولی سے مراد یہ ہے، برتھ ڈے نہیں ہے، برتھ آف شعور ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم سب کی مثال ایسی ہے کہ جب ہم نے آنکھ کھولی تو اپنے آپ کو ایک ٹریک پر
دوڑتی ہوئی حالت میں پایا. ہمیں پتہ لگا کہ ہم ایک ٹریک ہے جس پہ بھاگے جا رہے ہیں. جب ہماری آنکھ کھلی تو ہم نے یہ دیکھا اور ہم نے اپنے آپ کو اس کنڈیشن میں پایا کہ ہم ایک ٹریک پہ بھاگے جا رہے ہیں. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ تمام لوگ اس ٹریک پہ بھاگے جا رہے ہیں. اور پھر ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ یہ ٹریک کہاں لے جا رہا ہے. اور ہم نے یہ بھی ریئلائز کیا کہ اس ٹریک پہ بھاگے جانے کے نتیجے میں ہم کچھ بہت فنڈامنٹل قسم کے کویسچنز ہیں جن کو اٹینشن نہیں دے پا. لیکن ہم اس وجہ سے ہم نے اس دوڑ سے اپنے آپ کو نہیں روکا کیونکہ ہمیں یہ خوف تھا کہ کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں. مطلب ایک ایسے ٹریک پر بھاگنے سے جس پہ، اور ہم کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ سب بھاگ رہے ہیں. اور ہم کیوں رک کے نہیں سوچ رہے؟ اس لیے کہ ہمیں خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پیچھے رہ جائیں. تو بھائی کیا ہمیں یہ پتہ ہے کہ ٹریک لے کے کہاں جائے گا؟ ہمیں یہ تو نہیں پتہ. لیکن چونکہ سب بھاگ رہے ہیں لہٰذا میں بھاگ رہا ہوں، اور میں رک نہیں سکتا اس لیے کہ مجھے بھاگنا ہے، اور سب بھاگ رہے ہیں اور میں کیسے رکوں؟ تو ہماری سچویشن یہ تھی کہ جب ہم نے آنکھ کھولی، کیونکہ یہ جو سسٹم ہے جس کے اندر ہم امپریزنٹ ہیں یا جس سسٹم کے اندر ہم مقید ہیں، اس سسٹم کو اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہم نے کریٹ نہیں کیا. یہ اللہ کا بہت شکر ہے. ہمارا گناہ اتنا ہے کہ ہم نے انکنڈیشنلی اس کو سبسکرائب کیا، اور اللہ کا بہت احسان ہے کہ اس سسٹم کو ہم نے کریٹ نہیں کیا. تو بہت ہی بڑا گناہ تو نہیں کیا، لیکن پھر بھی اچھا خاصا بڑا کیا کہ ہم نے انکنڈیشنلی اس کو سبسکرائب کیا. تو ہم اس ٹریک پہ بس ہم نے دیکھا کہ جب ہم نے دنیا میں آنکھ کھولی تو معاشی نظام اور تعلیمی نظام اور علاج معالجے کا نظام اور کھانے پینے کا نظام اور رہنے سہنے کا نظام، شہر کیسے بنتے ہیں، خوراک کیسے ہم تک پہنچتی ہے ڈبوں کے اندر اور پروسیس ہو کے، اور علاج کیسے ہوتا ہے، اور تعلیم کیسے ہوتی ہے، اور زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، یہ ساری ٹرمز کسی نے پہلے سے ڈیفائن کر رکھی تھیں. لیکن ہم یہ نہیں سوچ سکے کہ یہ ڈیفائن کرنے والا، ان ٹرمز کا ڈیفائنر جو تھا وہ اللہ کو ماننے والا تھا یا ان ٹرمز کا ڈیفائنر باغی تھا، اللہ کا باغی تھا. ہم نے یہ نہیں سوچا. بس ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ٹریک ہے جس پہ سب بھاگے جا رہے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو اس بھاگتی ہوئی حالت میں پایا اور ہم روک نہیں سکے، اپنے آپ کو رک نہیں سکے اور ہم بھاگتے رہے. یہ ہماری بنیادی طور پر حالت ہے. پھر ہوا یہ کہ ہماری زندگی میں کچھ ایسا ہوا کہ ہمیں ان سب چیزوں کی ریئلائزیشن ملی. کچھ بڑے سوالات ہمارے ساتھ اٹھائے گئے. ایک اتفاق تھا، ایک فیز آف لائف آیا جس میں کچھ بڑے کویسچنس ہمارے ساتھ اٹھائے گئے. یہ بتاؤ زندگی ملی کیوں ہے؟ تعلیم تمہیں کس لیے تیار کر رہی ہے؟ زندگی تمہیں دی کیوں گئی ہے؟ ایجوکیشن تمہیں کس مقصد کے لیے تیار کر رہی ہے؟ اور تم اپنی زندگی میں کرنا کیا چاہتے ہو؟ اور تمہارے اندر پوٹینشلز کس طرح کے تھے اور وہ کس لیے اتنے بڑے پوٹینشلز تمہیں دیے گئے تھے؟ کچھ اس قسم کی کانورسیشن میں ہم انگیج ہوئے. ہمیں ایک پرسپیکٹو ملا، ہمیں ایک لینس ملا. یہ جو کام کی بات ہوتی ہے نا، اس کو ہم کانٹینٹ کے طور پر اپنے حافظے میں سٹور کر کے آگے بڑھ گئے. جو حق ہے وہ میرا تناظر بنا رہے، یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اور اس کو ہم ہوتا یہ ہے کہ اس کو ہٹانے والے جو فیکٹرز ہیں وہ دو کیٹیگریز میں پلیس کیے جا سکتے ہیں. پہلی کیٹیگری ہے ہمارے اپنے نفس کی اسٹیٹ. دوسری کیٹیگری ہے ہماری آؤٹر ورلڈ، اس کی اپیلز، اس کی ٹیمپٹیشنز، اس کی جو کہہ لیجیے جس طرح وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتی ہے. تو جب ہم اپنے نفس پر نظر نہیں رکھ پاتے، اپنے نفس پر نگاہ رکھنا ایک ون ٹائم ایکٹ نہیں ہے بلکہ مستقل ذمہ داری ہے. مستقل ذمہ داری ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ میرے دل کی حالت کیا ہے، میرے ذہن میں کیا چل رہا ہے. تھنکنگ اباؤٹ یور تھنکنگ یہ مسلمان کی ایک مسلسل ذمہ داری ہے. اور ریئلائزنگ واٹ یو فیل، ہاؤ یو فیل اباؤٹ تھنگس، اپنے دل کو ٹٹولنا، اپنی انر کنڈیشنز کو ایسس کرنا، یہ ہماری مستقل ذمہ داری ہے. اور اسی طرح اب ہوتا یہ ہے کہ تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اندر نظر نہیں رکھ پاتے. نفس ہمارے، اللہ نے ہمیں امتحان کی بہت بڑی شکل نفس کی صورت میں دی ہے. تو ہم اپنے نفس پہ نگاہ رکھیں، اپنے نفس کا تزکیہ کرتے رہیں، اپنے نفس کو دیکھتے رہیں، اپنے نفس کے داعیات کو سمجھتے رہیں.
تو یہ اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بہت بہتر ہوگا۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے نفس کو رانگلی فیڈ کرتے ہیں اور تزکیے کی جو ضرورت ہے اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ تزکیے کی ضرورت کیا ہے۔ اگر آپ کا انسانوں سے تعلق اچھا نہیں ہو پا رہا تو آپ سمجھیے کہ آپ کو تزکیے کی ضرورت ہے، مزید ضرورت ہے۔ تزکیہ ایک ون ٹائم ایکٹ نہیں ہے۔ تزکیہ اگر آپ کو گناہ کے لیے رغبت محسوس ہوتی ہے تو آپ کو تزکیے کی ضرورت ہے، اور اللہ نے انسان کو ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ اس کے اندر گناہ کے لیے رغبت محسوس ہوتی ہے، اسے اللہ نے ڈیزائن کیا ہے، اور لیکن اس کے شعور میں یہ بات ڈالی ہے کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا، تو پھر اسے اپنے اوپر نگاہ رکھنی ہوتی ہے۔ تو جب وہ اپنے اوپر نگاہ نہیں رکھتا اور اپنا تزکیہ نہیں کرتا اور اپنے جو انکلینیشنز آف سیلف ہیں ان کو ٹھیک نہیں کرتا تو وہ ڈیویٹ ہوتا ہے، اس کو پرابلم ہوتی ہے۔ یعنی ایک کام یہ ہے کہ وہ اپنے اندر نگاہ رکھے، دوسرا یہ کہ جو ایکسٹرنل ورلڈ ہے اس میں ہم مروب ہو جاتے ہیں، یہ بھی ہمارے سیلف کو متاثر کرتی ہے۔ ہم اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ یعنی ہماری جس طرح کی لائف فارم ہم نے اختیار کی ہوتی ہے، جس طرح ہم اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہمیں اجازت نہیں دیتی، ہمارا روٹین، ہمارا انوائرمنٹ، اس کو بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہم بعض اوقات ہم اس کے ساتھ اپنے کمٹمنٹ کو نہیں نبھا پاتے، اور اس کے لیے جو بڑا علاج ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی صورت میں عطا کیا ہے کہ ہم اس کے کلام اور اس کی غایت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس سے یہ مسئلہ حل ہوتا ہے۔ ہم اپنی موت کو یاد کریں، اس سے یہ پرابلم سالو ہوتا ہے۔ ہم کلام اللہ کے ساتھ ایک معنوی اور وجودی تعلق بنانے کی کوشش کریں، اس سے یہ پرابلم سالو ہوتا ہے۔ ہم نے کلام اللہ کے ساتھ جو تعلق، یعنی سب سے قیمتی بات جو ہمارے شعور میں اتر سکتی ہے اس کی فارم ہے کلام اللہ۔ اس کے ساتھ تعلق کی نوعیت اگر آپ دیکھیں تو وہ ہم نے اپنے حافظے کے گودام میں 3-4 اسکوائر فٹ کی اسپیس دے کے یہ سمجھا ہے، یا 3-4 اسکوائر سینٹی میٹر کی اسپیس دے کے یہ سمجھا ہے کہ شاید میں نے کلام اللہ کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کی جو آخری ذمہ داری ہے یا حق ہے وہ ادا کر دیا ہے۔ تو کلام اللہ کے ساتھ تعلق بھی ہمارا میموری میں کچھ اسپیس پرووائڈ کرنے سے فارغ ہو گیا، بس اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکے۔ یعنی ہمارے شعور کو اپنی تحویل میں نہیں لے پایا، ہمارے مزاج کو اپنی گرفت میں نہیں لے پایا، ہمارے محسوسات پر اپنا تسلط نہیں رکھ پایا، ہمارے کہہ لیجئے کہ ہماری پورے وجود کے اوپر اس کی کوئی تاثیر محسوس نہیں ہوتی۔ یعنی مسئلہ یہ ہے نا کہ یعنی ہم سے ملاقات کرتے ہوئے اللہ کو کے نہ ماننے والے کو یہ محسوس کہاں ہوتا ہے کہ اس کے شعور میں کلام اللہ گھولا گیا ہے، یہ اس کو تو محسوس نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمارا پرابلم ہے، اور اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ جڑنے کا ایک جذبہ آپ کے اندر ہو کہ میں اس کام کی بات کو، تذکیر جو ہے وہ بہت ہی اہم، اپنے ساتھ بھلائی اور احسان کی بہت اہم شکل ہے تذکیر۔ ایک بات میں عرض اور کروں، انسان کی نفسیات یا ہمارا جو نفس ہے یا ہماری جو نفسیات ہے، میں جب اپنے ایمانی تناظر میں لفظ نفسیات کی بجائے میں اسے کہتا ہوں حقیقت نفس یا علم النفس۔ تو ہم اپنے نفس کی حقیقت کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس کے بہت سے طریقے ہیں۔ اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اس بات پہ غور کریں کہ وہ ہستی جو ہمیں سب سے زیادہ جانتی ہے، وہ ہستی جو ہم سے زیادہ جانتی ہے اور سب سے زیادہ جانتی ہے، جب وہ ہمارے شعور پر کوئی اثر پیدا کرنے کے لیے کوئی کلام ہم سے کرتی ہے، یعنی جب اللہ ہم سے کوئی کلام کرتا ہے تو اس کلام کی نوعیت کیسی ہوتی ہے، اس کلام کی کمپوزیشن کیسے ہوتی ہے؟ تو اس کلام کی کمپوزیشن یعنی یہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک عاشق نے اپنے محبوب کو ایک خط لکھا، اس خط کے کانٹینٹ کو پڑھ کر آپ کو محبوب کی سائیکی کی ریالٹیز سمجھ میں آئیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو اللہ جس طرح سے ہم سے مخاطب ہوتا ہے وہ ہمیں ہمارے نفس کی حقیقتوں کو سمجھنے میں معاون ہے۔ یعنی اللہ اگر ایک بات کو پھر کرتا ہے اور پھر کرتا ہے، یعنی بہت سے لوگ ویسٹ میں بہت سے لوگ ہیں جنہیں قرآن پر جو اعتراضات ہیں ان میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ یہ ہمیں بک نہیں محسوس ہوتا۔
اس کے اندر تھیمیٹک چیپٹرز کیوں نہیں ہیں؟ اس کے اندر یعنی بک کا جو نظم ہوتا ہے، بک کا جو ڈسپلن ہوتا ہے، یہ اس سے باہر ہے. دس ڈزنٹ لک لائک اے بک. اور بات بالکل ٹھیک ہے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ اس میں اخلاق کے اوپر ایک چیپٹر ہو اور نماز پر دوسرا چیپٹر ہو اور کسی اور چیز پہ تیسرا چیپٹر ہو. ایسا نہیں ہو تو ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ بات پھر دوبارہ آ جاتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہر پیج پر مرکزی مضمون کی تکرار محسوس ہوتی ہے. آپ کو یہ ایکو محسوس ہوتا ہے جو سینٹرل تھیم آف دا قرآن ہے. اٹ ریزونیٹس آن، یعنی ہر 4-6 باتوں کے بعد دوبارہ وہی بات. آپ کو کہتے ہیں یار یہ بات ابھی تو بتائی تھی آپ نے، دوبارہ کیوں بتا رہے ہیں؟ ابھی تو آپ نے بتایا تھا کہ بھائی ایک اللہ ہے بس. اس کے اب تھوڑی دیر کے بعد پھر بتا رہے ہیں ایک ہے، ایک کے علاوہ نہیں ہے، بس ایک کی پرستش کرو، ایک کو مانو، ایک کو فالو کرو. کیوں بتا رہے ہیں آپ؟ ابھی تو بتایا تھا آپ نے. تو یہ تو مجھے پتہ لگ گیا. بھائی آپ کو پتہ لگا ہے، صرف پتہ لگا. اتنی قیمتی بات کے ساتھ وابستگی، اتنی قیمتی بات کے ساتھ جس نوعیت اور جس درجے کی کمٹمنٹ مطلوب ہے، وہ پتہ لگنے سے حاصل نہیں ہو سکتی. اس کو اپنے وجود کا حال، اس کو اپنے شعور کی ایک کہہ لیجئے یعنی میرے شعور میں گھول دی جائے یہ بات. یعنی بات یہ ہے کہ یہ صرف پتہ ہے. اب اگر تمہیں یہ بات پتہ ہے تو تم مانگتے تو کسی اور سے ہو. تمہیں مدد کی، دیکھیں اگر آج کے مسلمانوں سے یہ پوچھا جائے کہ تمہیں اپنا سب سے بڑا سہارا کیا محسوس ہوتا ہے، اگر ہم سب سے یہ سوال ہمارے دل کو چیر کے، یہ ایگزام میں نمبر لینے والا سوال نہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ کوئی ایسی ڈیوائس بنائی جائے جو ہمارے دل میں اترے اور اس سے اس بات کا پتہ چلے کہ سلمان صاحب کو یا آپ کو یا مجھے کسی کو بھی ہمارے دل میں ایک ڈیوائس اتاری جائے اور اس سے یہ پتہ چلے کہ مجھے اپنی جو سینس آف سپورٹ فیل ہوتی ہے، مجھے سب سے بڑا سہارا جو چیز فیل ہوتی ہے وہ اصل میں کیا ہے، میں کس چیز کو اپنا سب سے بڑا سہارا سمجھتا ہوں، تو بڑا شرمناک جواب اس کے اندر سے نکل کے آئے گا. وہ میں نے جو ایک پلاٹ خریدا ہوا ہے نا، اس کو میں بڑھاپے کا سہارا سمجھتا ہوں. میں نے یہ جو سیونگ کی ہوئی ہے اس کو میں اس چیز کا سہارا سمجھتا ہوں. میں نے جو فلاں کام کیا ہوا ہے اس کو سہارا سمجھتا ہوں. میں نے یہ جو ڈالر جمع کر کے رکھے ہیں اس کو سہارا سمجھتا ہوں. میں نے جو فلانے سے اپنی دوستی بنائی ہوئی ہے اس کو سہارا سمجھتا ہوں کہ میری فلانے سے بڑی بات ہے، اس کے بڑے اونچے تعلقات ہیں، تو وہ میرا سہارا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اللہ نے، یعنی اللہ تو ہم سے زیادہ جانتا ہے نا. اس نے جس یعنی کلام اللہ کو پڑھتے ہوئے اگر ہم اپنی حقیقت نفس کو سمجھنا چاہیں تو اس پہ اس بات پہ غور کیجئے کہ وہ بات جو آپ کو بار بار بتائی جا رہی ہے، اس بات کو بھولنے کا خطرہ سب سے زیادہ ہے آپ کے نفس کے اندر. تو اس بات کو اتنی دفعہ بتانا ہی میری ضرورت تھا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو بات ہمیں بار بار بتائی جاتی ہے ہمیں وہ ٹھیک نہیں لگ رہی ہوتی. ہم کہتے ہیں یار یہ تو کوئی نئی بات کیوں نہیں ہے، کیونکہ مغرب نے ہمیں ایک تلاش حق کا متلاشی کوئی اور نفس ہوتا ہے، نئی بات کا متلاشی کوئی اور نفس ہوتا ہے. یعنی اللہ کرے کہ ہم تلاش حق کے، ہم حق کے خوگر بنیں، ہم نیونیس ہونی چاہیے، سم تھنگ نیو. مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جو نئی ہو، نئی کے تلاش میں نکل گیا، اسے 2 رکوع بالکل اپیل ہی نہیں کیے، اسے کلک وہ والی آیت کر رہی ہے جو اسے نئی سی معلوم ہو رہی ہے. عجیب سا اس کا، یعنی ہم اپنے نفس کی تمام نجاستوں اور تمام کھوٹ کے ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کلام اللہ میرے مطابق ڈھلے، میں کلام اللہ کے مطابق اپنے آپ کو نہ ڈھالوں. یہ ہے ہمارا کلام اللہ سے تعلق کی سطح اتنی نیچے گری ہوئی ہے. تو یہ جو بات ہے کہ میں اس کمٹمنٹ کو کیسے نبھاؤں، تو بات یہ ہے کہ سب سے قیمتی بات جو میرے شعور میں اتر سکتی ہے اس کی شکل ہے کلام الہی. اور کلام الہی سے تعلق کی یا وابستگی کی جو مطلوب سطح ہے وہ یہ ہے کہ وہ میرے شعور کلی یا میرے وجود کلی، یا جسے میں ہولسٹک سیلف کہتا ہوں، یا جسے میں ٹوٹیلٹی آف مائی سیلف کہتا ہوں، اس کے ساتھ میں اس سے وابستہ ہوں اور اس کو میں مینٹین کرنے کی کوشش کروں. تو اس کی یہی شرط ہے کہ میں بار بار اس کی طرف رجوع کروں اور ہر وہ بات جو اس سے الائنڈ ہے، اس کے ساتھ کنسسٹنٹ ہے، اس کو بھی میں اپنے شعور کے اندر اسپیس دوں. تو اس کی دعا بھی کرنی چاہیے، اس کی اللہ سے مدد بھی مانگنی چاہیے، اس کے لیے مستقل دعا کرنی چاہیے. کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کلیئرٹی اسے مل گئی ہے تو یہ اس سے چھنے گی نہیں. کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. کلیئرٹی اللہ کی ایک نعمت ہے، اللہ نعمت دینے کے بعد واپس بھی لے لیتا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یہ دعا اس بات کو بتاتی ہے کہ
ہدایت لینے کے بعد وہ چھن بھی سکتی ہے. تو اپنے اللہ سے دعا کرنی چاہیے.